بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر آپ کی جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ یقین مانیں وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ پردہ صرف یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ چہرے پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، نظریں پہچانو گے تو کئی لوگوں سے گن آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ تو جاننے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ کون کیا دل میں دبائے بیٹھا ہے۔ یہ تو بس اللہ ہی ہے جو سب جانتا ہے اور ڈیل دیتا رہتا ہے۔ جانیے آپ کون ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا۔ زمین پر موجود ایک درخت، ایک پہاڑ، ایک کیڑا بھی بوجھ نہیں ہے، تو آپ بھی بے مقصد نہیں ہو سکتے۔ خود کی تلاش میں نکلیں، اپنے دل میں جھانکیں، سجدوں میں ڈھونڈیں، رات کے تیسرے پہر ہاتھ اٹھائیں۔ جب آپ میں خود کو جاننے کی طلب ہوگی تو اللہ آپ کے دل میں آپ کا مقصد ڈال دے گا۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ ضروری ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کی اجازت اور موقع نہ دو۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ انسان کو تب ملتے ہیں جب سماعتیں سننے کے قابل نہیں رہتی۔ خدارا زندہ لوگوں کی قدر کیجیے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی میں سہی گئی تلخیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے اور شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ دونوں جہان کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ پاک ہر میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے، ایسی محبت جس کا توڑ کسی کے پاس نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس خیالات کی کمی ہے
تو اپنی زبان کو فضولیات سے حتی المکان بچانے کی کوشش کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کے وہ تمام آنسو دیکھ رہا ہے جو آپ سب سے چھپا رہے ہیں۔ اللہ آپ کی پوشیدہ دعاؤں کے جواب جلد دے گا۔ یاد رکھیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ جلد آپ کے لیے معجزے کر دے گا، انشاءاللہ العزیز۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہیں وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ دیری میں بہتری۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ مہر لگے ہوئے دل۔ ارشاد خداوندی ہے، اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ یا اللہ، اگر تو مال دے تو تیرا شکر ہے، اور اگر مال نہ دے تب بھی شکر ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ اسی طرح ماں باپ سے ایسا معاملہ رکھو کہ اگر انہوں نے آپ کے سارے کام خراب کر دیے پھر بھی محبت میں ان کی ہر بات مانو۔ تو زندگی کے یہ ضروری مقاصد ہیں کہ پیٹ پالنا، سماج میں نام بنانا، اپنے آپ کو پہچاننا، اور ماں باپ کا ادب کرنا۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ دوست تعداد میں زیادہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ بوقت ضرورت آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے حساب سے ہونے چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔